وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، یکا یک لوگ قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، اے افسوس ہمیں کس نے اپنی خوابگاہوں سے جگا کے اٹھا دیا، کس نے ہمیں اپنی آرامگاہوں سے اٹھا دیا؟ کیوں؟ قیامت کی ہولناکی دیکھیں گے تو قبریں ان کو کیا نظر آنے لگیں گی؟ آرامگاہیں نظر آنے لگیں گی۔ وہ سختی اتنی ہوگی، من بعثنا من مرقدنا هذا، سکتے کے بعد قرآن کہتا ہے هذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان حیران ہوگا، کہے گا کیا ہو گیا اس زمین کو، مَا لَهَا، آج تک تو یہ ایسی ہلی نہیں، آج تک تو اس نے کسی کو باہر پھینکا نہیں، اسے کیا ہو گیا؟ فرمایا باہر ہی نہیں پھینکا، آگے بھی ذرا سن، یومئذ تحدث اخبارہا، بہت سخت بات ہے، جھنجھوڑ کے رکھ دیا اللہ کی قسم، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ اگر یہ کوئی کہانی ہوتی کوئی کہہ سکتا کہ مولانا صاحب ضعیف ہے، کمزور ہے، روایت ہے، لیکن یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ صحابہ کرام کے سامنے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، جانتے ہو اتدرون ما اخبارها، کیا جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ کیا خبریں بیان کریں؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ فرمایا اخبارها کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اس زمین پہ جو جو برا یا اچھا عمل ہوا، زمین کا وہ ٹکڑا بولے گا، بتلائے گا۔ زمین مسجد کے یہ کونے، یہ کھدرے، یہ صفیں، یہ محرابی گواہیاں دیں گے، ادھر فلاں نے سجدہ کیا تھا، ادھر فلاں نے رب کو پکارا تھا، ادھر فلاں نے انصاف کیا تھا، ادھر فلاں نے کلمہ حق کا اعلان کیا تھا۔ وَيَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور یہ بھی بیان کرے گی زمین کے یہ ٹکڑے کہ اس جگہ پہ فلاں نے بدکاری کی تھی، فلاں نے یہاں پر شراب پی تھی، فلاں نے اس جگہ پہ قتل کیا تھا، فلاں نے اس جگہ پہ منہ کالا کیا تھا، فلاں نے اس جگہ چوری کی تھی، فلاں نے ڈاکہ ڈالا تھا، فلاں نے ادھر بیٹھ کے غیبت کی تھی۔ جو کچھ بھی تو کرتا رہا، پہاڑ کی اوٹ میں کرتا رہا، چٹان کی اوٹ میں کرتا رہا، دیوار کی اوٹ میں کرتا رہا، جنگل بیابانوں ریگستانوں میں کرتا رہا، زمین کے جس چپے پہ تو گناہ کرتا رہا یا نیکی کرتا رہا، یہ زمین اسے کیا کرے گی؟ بولو، بیان کرے گی۔ اچھا آپ کے ذہن میں آئے گا زمین تو بے جان چیز ہے، بولے گی کیسے؟ کیا پہلے شاید یہ باتیں سمجھ میں نہ آتی، لیکن ایک بات بتاؤں، بلوانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا، تو اللہ جسے چاہے بلوا دے، اللہ زبان کو بلواتا ہے۔ یہ بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے نا، جی
گوشت کا ٹکڑا زبان بھی ہے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ بھی ہے، گوشت کا ٹکڑا پاؤں بھی ہے. اس کو طاقت بولنے کی دی اور اس کو طاقت نہیں دی. تو جس ذات نے اس زبان کے اندر گویائی کی طاقت رکھی ہے اور یہ بول پڑتی ہے، اگر یہ طاقت اٹھا کے اللہ ہاتھ کی انگلیوں میں رکھ دے تو انگلیاں بول جائیں گی کہ نہیں بولیں گی؟ کیا مشکل ہے اس ذات کے لیے. ایک تو یہ، لیکن ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جب زمین بے جان ہے کیسے بولے گی؟ میرا دوست، یہ موبائل بھی تو بے جان ہے، یہ کیمرہ بھی تو بے جان ہے. یہ پرانے زمانے میں جو وی سی آر کا جو بڑی کیسٹ ہوتی تھی اس میں ایک پٹائی تو پڑا ہوتا تھا باریک سا، ٹیپ ریکارڈر کے اندر ایک بے جان پٹائی تو ہوتا تھا. یہ ساری بے جان چیزیں اسٹوڈیو کے اندر بننے والی فلم کی ساری کارروائی کو اسٹوڈیو کی وہ ریکارڈنگ محفوظ کر لیتی ہے کہ نہیں؟ 10 سال بعد بھی آپ اس کو چلاؤ، وہی حرکت، وہی لمحے، وہی جگہ، وہی ادائیں. اگر انسان ایک بے جان چیز سے یہ کام لے سکتا ہے تو اس مالک کائنات کے لیے کیا مشکل ہے؟ او انسان، اسٹوڈیو میں بننے والی فلم اور ریکارڈنگ اگر یہ کمال کر سکتی ہے کہ تیری حرکات اعمال ریکارڈ کر سکتی ہے، تو بس دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لے کہ یہ پوری دنیا انسان کے اعمال کے لیے رب کی بنائی ہوئی اسٹوڈیو ہے. اس دنیا میں ہے، رب کی بنائی ہوئی اسٹوڈیو میں ہے. تیری ریکارڈنگ شروع ہے، چاہے سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، کیا ہے؟ تیری ریکارڈنگ شروع ہے. موبائل میں اتنا چھوٹا سا میموری کارڈ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ میں نے ٹھیک نام دیا، یہی کہتے ہیں، چپ سی ہوتی، اس میں آپ کی میموری پڑی ہوتی ہے. تو وہ ایک میموری کارڈ، اس میں آپ اتنا ڈیٹا جمع کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ زمین کا یہ خطہ جو ہے یہ سب سے بڑا میموری کارڈ ہے. اس پہ جو ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس چپ میں ریکارڈ ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے. اور ریکارڈ کرنے کے طریقے آپ تو کبھی کبھی چپ لگا کے خفیہ، لوگ کہتے ہیں خفیہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، خفیہ کیمرہ لگا ہے، پکڑا بھی جاتا ہے. رب نے بتا بھی دیا، آپ پھر بھی اس کیمرے کی آنکھ سے نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے. اللہ کی قسم، ریکارڈنگ کے 3 طریقے ہیں. کتنے طریقے؟ میں صرف اس مقام پہ ذکر کرتا ہوں، باقی نہیں. 3 طریقے ہیں رب کے ریکارڈ کی. ایک یہ ہے زمین ریکارڈنگ کر رہی ہے، آپ کی میموری پڑھ رہی ہے، بولے گی. دوسری ریکارڈنگ فرشتے بیٹھائے ہوئے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے بیٹھائے ہوئے، آپ جو کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں، نیک بد سب. 2 ہو گئے. تیسری ریکارڈنگ، تیسرا جو ریکارڈ کا دفتر ہے وہ تیرے کان ہیں، آنکھیں ہیں، تیرے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں. ان سے بچے گا، ان سے کہاں بچے گا؟ یہ ہاتھ کبھی بولے نہیں ہیں، لیکن قرآن سورہ یاسین میں کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور تیرے پاؤں بولیں گے. اللہ کی قسم ایک عجیب منظر ہوگا. میں کہتا ہوں قیامت کی دلچسپیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے راز کھلیں گے. کیا؟ بڑے بڑے راز کھلیں گے جو سالہ لاکھوں سال سے، ہزاروں سال سے جن رازوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور دنیا ان کے تجسس میں مر گئی ہے کہ کیا ہے اس کی حقیقت، کوئی جان نہیں سکا. ان ساری چیزوں کی حقیقتیں کھلیں گی. فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا،
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیوں بول رہی ہے تیرے رب نے